اللہ رب العزت نے اجتماعیت رکھی. اجتماعیت دس ذوالحجہ کو ساری دنیا میں عظیم اجتماعات شامل ہو گئے، جس میں خوب اللہ کی توحید اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں اللہ نے اجتماعیت رکھی. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح ہر ہفتے ایک دن جمعہ ہوتا ہے. خود بخود لوگ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. جب سال میں حج کا اجتماع ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، جس میں 30 سے 35 لاکھ مسلمان توحید لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے دنیا پر یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کائنات میں حقیقی اور صحیح حکومت ہے اگر کسی کی تو اللہ رب العزت. اس کے علاوہ ہمارے تبلیغی جماعت کے اجتماعات آپ نے دیکھے ہیں، وہ بھی بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی ایڈورٹائزنگ کے خود بخود سالانہ اجتماعات آپ سب واقع ہیں. اسی طرح جب بھی ہمارے کسی بڑے عالم ہمیں آواز لگاتے ہیں، اس میں بھی آپ کو اجتماعیت نظر آئی. یہ اجتماعیت اللہ نے اسلام کی سرشت میں اور فطرت میں رکھی، اور یہ اجتماع در حقیقت دنیا کفر کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ تم امت مسلمہ کو اتنا حقیر اور کمزور نہ جانو. ان میں اجتماعیت ہے، اور جس دن اللہ نے ان سے کام لینا ہوگا تو پھر یہ اجتماعیت ان پر قیامت بن کر ٹوٹے گی انشاءاللہ. اور آج کے اس دن لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانی دیں گے، جانور ذبح کریں گے اپنا مال خرچ کر کے. اس کے اندر بھی در حقیقت یہ فلسفہ ہے، محض جانور کو کاٹنا اور اس کا گوشت تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی فلسفہ ہے کہ آج تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو، اور کل اگر حکم آ جائے کہ اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کرنی ہے تو یہ مسلمان انشاءاللہ اس دن بھی تیار ہو. یہ فلسفہ ہے ان تہواروں کو، یہ ایسے ہی منائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑے عظیم مقاصد ہیں. اور ایک جی شعور مسلمان کو اس کے مقاصد کو اور ان کے فلسفوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان اجتماعیت اور اس قربانی کے پیچھے اور یہ جو ہم یادگار کے طور پر یہ تہوار مناتے ہیں کیا حکمتیں ہیں اور کیا تقاضے ہیں اور کیا مقصد ہیں اور کیا مطالبات ہیں. بات سمجھتے ہیں میرے عزیز دوستو، میں نے جمعے کے دن بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کا فریضہ جو ہے، یہ اس کے طور طریقے ہم نے ہر امت میں رائج کیے. یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر دور میں ہر نبی کے زمانے میں یہ قربانی کا یہ سلسلہ تھا. البتہ اس کے کچھ طور طریقوں میں
تبدیلی تھی اور مختلف تھے، لیکن قربانی کا رواج جو ہے وہ ساری کی ساری اور تمام امتوں میں موجود تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ساری امتوں میں یہ قربانی کا رواج موجود ہے، لیکن یہ جو مشہور ہوا ہے یہ سنت ابراہیمی کے نام سے۔ یہ کس نام سے مشہور ہوا ہے؟ سنت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ تہوار مشہور ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر جتنی آزمائشیں آئیں اور جتنے ابتلاء آئے اللہ کی طرف سے اور جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کی ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ایک عظیم الشان اور جلیل القدر انسان اور پیغمبر تھے یہ کہ آپ غور کریں اور ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک ان کی تمام زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہے اور احادیث نے بیان کیا ہے۔ غور فرمائیں کہ پیدا جس گھرانے میں ہوا وہ گھرانے میں بیٹا اور بچے کے بڑے ثبوت جو ہوتے ہیں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچے کے لیے ابتدا کا مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے اور بہت بڑی سپورٹ ہے۔ تو جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، جس گود میں آپ گئے، وہ سارے کے سارے مشرکین تھے، وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، ماں بھی بت پرست اور باپ بھی بت پرست۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا اور اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے اپنی والدہ سے بھی گفتگو کی، آپ نے اپنے والد سے بھی گفتگو کی اور ان کو کہا کہ یہ کیا آپ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو آپ نے ان میں اللہ کی صفات شامل کر دی، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، ان کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا۔ یہ کیا حرکتیں آپ کر رہے ہیں؟ جب ماں اور باپ نے بیٹے کے یہ تیور دیکھے اور بیٹے کی یہ تبلیغ دیکھی اور بیٹے کا یہ انداز بیان دیکھا اور بیٹے کا جب یہ تبلیغ اور یہ عقائد جب دیکھے تو ماں اور باپ نے فوراً کیا کیا؟ گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا کہ تم اب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے ہو۔ اور مجھے نظر ماں و باپ نے کہا اگر مجھے نظر آئے میں تم کو سنسار کروا دوں گا، میں تم کو جان سے مار دوں گا، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کرے، نکلو ادھر سے۔ اب آپ غور کریں، جب ماں اور باپ کا گھر ایک بندے سے چھوٹ جائے تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پھر کسی عزیز کے گھر جاتا ہے، کسی تائی کے گھر جائے گا، چاچو کے گھر جائے گا، کسی مامے کے گھر جائے گا، کسی خالہ کے گھر جائے گا، کسی عزیز کے گھر جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایسا ماحول ہے کہ سارے کے سارے بت پرست ہیں، سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ تو پتہ یہ چلے کہ صرف ماں باپ کا در بند نہیں ہوا بلکہ پورے خاندان سے آپ آؤٹ کر دیے گئے، پورے خاندان سے آپ آؤٹ کر دیے۔ اچھا، خاندان سے آؤٹ کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، دوست بھی تو ہوتے ہیں نا انسان کے، چلو بھائی کسی دوست کے گھر پناہ لے لیتے ہیں، کسی دوست کے گھر کچھ عرصہ گزار لیں گے، لیکن کوئی دوست بھی نہیں، کیونکہ جو دوست ہیں یا ہونے چاہیے وہ بھی سارے بت پرست ہیں، وہ بھی سارے مشرک ہیں۔ پوری قوم، سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا ملک اور سارے گھر والے، والدین، کوئی بھی آپ کا غمخوار اور کوئی بھی آپ کو سینے سے لگانے والا نہیں، سب بت پرست اور مشرکین ہیں۔ تو ایک طرف ساری قوم، ایک طرف سارا قبیلہ، ایک طرف ساری برادری، سب کا نظریہ ایک طرف، سب کے عقائد ایک طرف، اور اکیلا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اب کوئی راستے ہیں، یا تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگا کر ان سب کو ٹھوکر مار کر چلا جائے، یا
आजमाइश थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पे सुरखरू हुए, फिर दूसरा मरहला आता है, फिर इस पर जान नहीं छूटी। फिर अल्लाह ने कहा कि अब आपने इनको तबलीग करनी है, इनको दावत देनी है। मुल्क का सरबराह हो या हुक्मरान हो, अगर वो भी सामने हो तब भी आपने दावत देनी है और अल्लाह की तौहीद को बयान करनी है। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मौका मिला तो दरबार में बादशाह के सामने भी, हुक्मरानों के सामने भी, वज़रा और मशीरों और गवर्नर के सामने भी डंके की चोट पर खुदा की तौहीद बयान की और बुत परस्ती की मजम्मत की। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरी कौम का जो मेला लगता है, जैसे मेले लगते हैं ना, ये मज़ारात पर मेले लगते हैं, ऐसे मेले लगे हुए थे। वो सारी कौम जो है मेले पर चली गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला और उनके वो जो बुतकदे थे और वो जो बुतबाड़े थे उनमें दाखिल होकर आपने क्या किया, पहले तो उन बुतों से गुफ्तगू की। बुतों के सामने वो मिठाइयाँ और किस्म किस्म की शीरीनियाँ और ये चीज़ें लोग रखते हैं ना नजरानों के तौर पर, वो रखे हुए थे। तो पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू की, अला ताकुलून, ये तुम खाते क्यों नहीं, ये तो तुम्हारे लिए रखी है, ये मिठाइयाँ, ये शीरीनियाँ, ये खाने और पीने तुम्हारे लिए हैं, अला ताकुलून, खाते क्यों नहीं। फिर कहते कि अच्छा तुम बात भी नहीं करते हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो, हाँ तुम बात भी नहीं कर सकते, तुम कैसे माबूद हो, तुम खा भी नहीं सकते, तुम कैसे माबूद हो, तुम जवाब भी नहीं देते हो, तुम कैसे माबूद हो। और उसके बाद फिर कुरान कहते हैं कि पूरी हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ और दिलेरी के साथ दाएं हाथ से कुलाड़ा लिया और सारे बुतों की गर्दनें मारना शुरू कर दी। ये कोई आसान काम नहीं था मेरा भाई। हाँ, ये सुनने में हमको आसान लगता है। जो पूरी कौम जिस तरफ एक तरफ खड़ी हो और जिनका नजरिया एक तरफ हो, उस कौम के खुदाओं को किसी की गर्दन काटना, किसी की नाक काटना, किसी के हाथ तोड़ना, किसी के पैर तोड़ना, सारा दिया पांचा कर दिया। और उसके बाद वो जब मेले से वापस आए और जब अपने माबूदों की हालत देखी तो फौरन क्या किया, उनको पता लग गया कि एक ही आदमी था जो मेले में भी नहीं गया और अक्सर जो है ना वो ऐसी बातें करता रहता है, उसी ने किया होगा। सारे दौड़े आए और आवाम की अदालत में पेश किया, जिसमें उनके अपने काजी थे, अपने जल्लाद थे, अपने जालिम हुक्मरान थे। उन सब के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला और वो खुदा की शान बयान की और वो अल्लाह की तौहीद बयान की कि फिर न नमरूद के पास जवाब था, न किसी कौम के पास जवाब था, न किसी वडेरे के पास जवाब था, कोई जवाब नहीं। जब जवाब नहीं बना मुशरिक के पास तो मुशरिक फिर जाहिर है कि ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। जब दलाइल नहीं होते हैं और जवाब नहीं बनता है तो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। वो ओछे हथकंडे ये थे कि आप उन्होंने हुक्म दिया कि बना एक इमारत बनाई जाए, एक बड़ा मकान बनाया जाए, उसको आग से दहकाया जाए और आग में क्या करो, फिर उस आग को दहकाकर उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जाए, ये इसकी सजा है। चुनांचे वो सजा दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा ये मेरे पैगंबर को जलाने के मंसूबे बना रहे थे और मेरा मंसूबा ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी तरह चमकेगा और दमकेगा और ये ज़लील और ख्वार होंगे। और अल्लाह का जो इरादा था वही सबके सामने हुआ और अल्लाह ने उन्हीं को नीचे कर दिखाया। उनकी आग को अल्लाह ने क्या कर दिया, इब्राहिम के लिए गुले गुलजार कर दिया, सलामती की आग बना दी। आग और तो छोड़ो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म के एक रूह को भी नहीं जला सकता। हालांकि आग का काम जलाना है कि नहीं, यहाँ से कोई जलाना है, मगर हुक्म किसका चलता है, हर चीज पर हुक्म तो अल्लाह का चलता है। तो जिस दिन ये यकीन आपका बन जाए और इतना भरोसा आपका अल्लाह पर हो जाए कि भाई हर बात अल्लाह के हुक्म से होती है, आग अल्लाह की मखलूक है, पानी अल्लाह की मखलूक है, बादल अल्लाह की मखलूक है, बिजली का कड़कना अल्लाह की मखलूक है, जो होता है किसकी मर्जी से होता है। आगे तवज्जो कीजिए। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि तुम चूंकि सारे बेदीन और बुतपरस्त हो, लिहाजा मैं तो जा रहा हूँ, मैं ऐसी सरजमीन पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा। और हिजरत करके चले गए। अब देखो एक अरसा गुजर गया है, अभी तक इस जलीलुल कदर पैगंबर का, अभी तक इस उलुल अज़म पैगंबर की औलाद नहीं है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम
اللہ کے سامنے گڑگڑا کر اولاد مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں. اور اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ربی ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں. اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ اتنے جلیل و قدر پیغمبر ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود بنا لیتے. ایک بات کر رہا ہوں، خود بنا لیتے، خود کوئی وظیفہ پڑھ لیتے، خود کوئی دم درود کر کے کوئی ایسا کام کرتے کہ بیٹا ہو جاتا. لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں اللہ سے. ربی، اے میرے پروردگار، اب تک میری جو ہے نا میری بیوی کی گود خالی ہے اور جو ہے نا میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. ربی ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے کیا کر، نیک اور صالح اولاد عطا. نیک اور صالح، جب بھی اولاد مانگو نیک اور صالح اولاد مانگو. اگر اولاد صالح ہے تو پھر تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اگر بے دین نکل گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب بیٹا مانگا جی منتوں سے، سماجت سے اور خوب گریہ و زاری سے، عاجزی کے ساتھ. اللہ نے کہا وبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی ایک بیٹے. مطلب یہ کہ دعا آپ کی قبول ہو گئی. اور قبول کرنے کے بعد اللہ نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا بغلام حلیم. اور حلیم کہہ کر اشارہ کر دیا، بیٹا تو ہوگا لیکن بہت ہی بردبار ہوگا، بہت ہی بردبار ہوگا، بڑا ہی تحمل والا ہوگا، تحمل والا. بیٹا ہو گیا. اب بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے کچھ کام آ سکے، ہاتھ پکڑ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا. ہاں، جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا اب اللہ کی طرف سے اچانک آزمائش آ گئی. اور وہ آزمائش کیا آ گئی کہ آپ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر پائیں، اسی لخت جگر کو ذبح کر پائیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے. اور صرف نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یاد رکھنا. تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے ایک اور حکم دے دیا. وہ تو بالکل تیار ہیں، لیکن اب سوچا کہ بیٹے کو بھی تو پرکھوں کہ بیٹا کیا کہتا ہے اس بارے میں. بات سمجھ گئے؟ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے. فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے لخت جگر، اے میرے جان سے زیادہ عزیز بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں خواب میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتانا بیٹے تیری کیا رائے، تم بتاؤ تیری کیا رائے، مجھے تو خواب میں یہی نظر آیا ہے. اب بیٹا عمر بے زیادہ ہوا، تیرا 14 سال ہو گئے. تیرا 14 سال کے بیٹے کا جواب سنو. سبحان اللہ. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے. الفاظ دیکھو، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. ابا جان رہی میری بات، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا بہترین جملہ ہے.
ایک چھوٹا سا بچہ اور جملہ دیکھو کتنا وزنی ہے. یعنی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, یہ نہیں کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. عاجزی دیکھیں, یعنی میں ہی صرف صبر کرنے والا نہیں ہوں, صبر کرنے والے دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک مجھے بھی آپ صبر کرنے والا پائیں گے. کیا آداب ہیں گفتگو کے, اور کیا اللہ نے عقل صحیح عطا فرمائی ہے جی. تو میری فکر میں کریں آپ. چنانچہ فلما اسلم وتلہ للجبین, جب باپ اور بیٹے دونوں مطیع ہو گئے اور دونوں ہی نے سب جھکا لیا اللہ کے حکم کے آگے. وتلہ للجبین, ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ہم جانور کو کروٹ کے بل لٹاتے ہیں چھری پھیرنے کے لیے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت دیگر اسماعیل علیہ السلام کو گرایا اور ان پہ تیز تیز چھری پھیرنے لگے. اللہ تو قادر مطلق بادشاہ ہے. اب ایمانداری سے مجھے ایک بات بتائیں, یہ دونوں پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی پیغمبر, اسماعیل بھی پیغمبر. ابراہیم بھی چاہتے ہیں نا کہ بیٹا ذبح ہو جائے, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بلند آواز سے چاہتے ہیں. اور اسماعیل بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا ہو, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ دو پیغمبروں کی مرضی. اللہ کہتا ہے نہیں, مرضی کس کی چلتی ہے؟ مرضی میری چلے گی. ابراہیم کی مرضی ہے کہ بیٹا ذبح ہو جائے, اسماعیل کی مرضی ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں. دو پیغمبر اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہیں, مگر قرآن کہتا ہے کہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اللہ نے جو ہے کیا کیا, آواز دی کہ بس ابراہیم بس, آپ نے اپنا باپ سچا کر دکھایا, اور اس کے بدلے میں ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی انعام دیا کرتے ہیں. آپ کا بیٹا بچ گیا, اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے ایک مینڈا بھیجا, اور اس مینڈے کو آپ نے قربان کیا, اور اسی یاد کو آج ساری دنیا کے مسلمان اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. دعا کرو اللہ